بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو بی ایل بینک کے کمرشل وہیکل لون کے بارے میں۔ ایسے تمام پاکستانی جو بزنس مقاصد کے لیے گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں یو بی ایل بینک سے، ان کے لیے ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل پروسیس بتاؤں گا یو بی ایل بینک سے بزنس مقاصد کے لیے آپ گاڑی کیسے لے سکتے ہیں، کتنی مہنگی آپ کو گاڑی مل سکتی ہے، اور مارک اپ آپ نے کتنا پے کرنا ہے، کون کون سے ڈاکیومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، کن شرائط و ضوابط کے اوپر آپ کو یہ گاڑی ملے گی، تمام تر ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ کو چیز نوٹ کر لیں، اگر آپ یو بی ایل بینک سے بزنس مقاصد کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کام کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، آپ نے دودھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہوتا ہے، تو ایسے کام کے لیے آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ گاڑی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو ٹیکسی وغیرہ لے کے چلانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں، تو اس کام کے لیے بھی آپ کو گاڑی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ رینٹ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے رینٹ کے اوپر گاڑی دے کے ایسے کاروبار کے لیے بھی گاڑی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کاروبار ہیں جو کہ گاڑی کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بزنس مقاصد کے لیے آپ جو ہے گاڑی لے سکتے ہیں یو بی ایل بینک سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو زیادہ سے زیادہ جو آپ کو قرضہ مل جائے گا کمرشل وہیکل کے لیے وہ ہے 5 ملین، یعنی 50 لاکھ روپے تک کا قرضہ آپ لے سکتے ہیں یو بی ایل بینک سے گاڑی لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کون سی گاڑی لینا چاہتے ہیں اور وہ کتنے کی گاڑی آتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرض کے لیے اپلائی کرنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بینک یہ بھی چیز نوٹ کرتا ہے آپ کون سی گاڑی لے رہے ہیں اور اس کی قیمت کتنی ہے۔ اگر آپ استعمال شدہ گاڑی لے رہے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے، اگر آپ نیو گاڑی لینے جا رہے ہیں تو اس کی قیمت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بینک آپ کو قرضہ دینے سے پہلے یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کی ماہانہ انکم کتنی ہے گھر کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، آپ سیلری پرسن آدمی ہیں، تو آپ کی تنخواہ جو ہے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی تنخواہ ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو قرضہ دیا جائے گا گاڑی خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد دوستو ابھی انہوں نے یہاں پہ مارک اپ نہیں لکھا کہ آپ سے سود کتنا چارج کیا جائے گا، قرضے کے اوپر آپ سے مارک اپ کتنا لیا جائے گا، اس کا ابھی تک انہوں نے ڈیٹیل یہاں پہ مینشن نہیں کی۔ تو آپ نے کام یہ کرنا ہے، آپ نے جب اپلائی کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یو بی ایل بینک میں جا کے تمام تر ڈیٹیل اس کی ان سے ایک مرتبہ لے لینی ہے، ان سے پوچھ لینی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کا دل مانے تو آپ گاڑی کے لیے اپلائی کریں، ورنہ آپ گاڑی کے لیے اپلائی بالکل بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کس قسم کی گاڑی آپ کو مل سکتی ہے یو بی ایل بینک سے، ٹھیک ہے۔ ٹرک وغیرہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ٹرک وغیرہ کی گاڑی آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکسی وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جی لون جو پروسیسنگ ٹائمنگ ہے ان کی وہ تقریباً 1 ہفتے کے ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا قرضہ اپروول ہوتا ہے تو آپ کو بینک کی جانب سے کال کی جائے گی اور آپ کو آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا جائے گا کہ آپ تک گاڑی کیسے ڈیلیور ہوگی، ٹھیک ہے، اور کتنے دن میں ڈیلیور ہوگی۔ اس کے بعد دوستو ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جو بزنس آپ رن کر رہے ہیں، جو بزنس اس وقت آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کو 2 سال ہو چکے ہیں بزنس کرتے ہوئے، 2 سال کا آپ کا بزنس ایکسپیرینس ہے تو آپ گاڑی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ گاڑی لینا چاہتا ہے اس کی منیمم ایج 21 ایئر ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کی ایج 65 سال تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کی بات کریں تو دوستو ایک اپلیکیشن فارم کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو کسٹمر ریکویسٹ لیٹر بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو بینک سے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ویلڈ شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک تصویر آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے علاوہ جی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس چاہیے ہوگی اگر آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ انہوں نے کہا جی 1 سال کے بینک سٹیٹمنٹ آپ نے جمع کروانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک چیز منشن کی ہے فائنانسنگ سٹیٹمنٹ۔ اب فائنانسنگ سٹیٹمنٹ کیا ہے اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی تو آپ یہ کلیئر کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں۔ ایک بہت زیادہ جو چیز میرے سے پوچھی جاتی ہے کہ سر یہ بتا دیں کہ ماہانہ قسط ہماری کتنی بنے گی، تو دوستو میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا رہا ہوں ساری ڈیٹیل ان سے پوچھنے کے بعد کہ بینک جب آپ کو قرضہ دیتا ہے گاڑی کے لیے اس وقت بینک یہ دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، کون سا کاروبار آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کے بزنس مین ہے، آپ کی ماہانہ آمدن اچھی خاصی آ جاتی ہے، کوئی 2-3 لاکھ، تو پھر آپ کو قرضہ جو ہے گاڑی خریدنے کے لیے زیادہ مل جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ سیلری پرسن ہیں، آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے اور آپ کو ماہانہ لاکھ کے قریب کما لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اچھی خاصی جو ہے اماؤنٹ مل جاتی ہے گاڑی خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بینک یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی ماہانہ آمدن کتنی، جتنی زیادہ آپ کی ماہانہ گھر کی آمدن جتنی زیادہ آپ کی ہوگی اتنا زیادہ آپ کو قرضہ ملے گا، جتنی کم آپ کی ماہانہ آمدن ہوگی اتنا کم آپ کو قرضہ ملے گا گاڑی خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس یہاں پہ دو آپشن ہوتے ہیں، ایک تو بینک آپ کو خود آفر کرتا ہے کیونکہ بینک کے پاس پہلے بھی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، بہت سے لوگ جو ہے گاڑی نکلوا لیتے ہیں بینک سے، بعد میں اس کی قسطیں نہیں ادا کر پاتے، اس وجہ سے ان کو پھر سیٹلمنٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ جو ہے گاڑی جو ہے بینک کو واپس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بینک جو ہے پہلے آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں آپ کو کس ٹائپ کی گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بینک خود بھی آپ کو گاڑی خرید کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی ساری بینک کے اوپر ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک سے قرضہ اٹھا لیتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی کی گاڑی جو ہے بازار سے خود خرید لیتے ہیں مارکیٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں آپشن میں سے جو آپشن آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس کو چوز کریں، ٹھیک ہے۔ تو ساری ڈیٹیل سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، مزید تفصیلات کے لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود، آپ اس کو اوپن کر کے تمام تر تفصیلات خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔